بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو میرٹل لائف کے اندر اگر کوئی پرابلم اور پریشانی کھڑی ہو جائے تو ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے، اپنے خاوند کی یا پھر ماں کی۔ دیکھیے، لڑکی جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اسے ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے فرائض بدل جاتے ہیں۔ شادی کے بعد اسے چاہیے کہ شوہر کی دیکھ بھال کرے، اس کی رضامندی اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم سمجھے، حتیٰ کہ جہاں پر ماں باپ اور شوہر کی خواہش میں تصادم ہو رہا ہو وہاں اس کی اصلاح اسی میں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، خواہ اس کے ماں باپ کی رنجیدگی اور ناراضگی کا سبب ہی کیوں نہ بنے، کیونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے سے پیار اور محبت کا رشتہ جو کہ شادی شدہ زندگی کی بقا کی گارنٹی ہوتا ہے یہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں کی خواہش اور مرضی کو اولویت دی تو ممکن ہے کہ اس مقدس عہد و پیمان میں تزلزل پیدا ہو جائے اور وہ ٹوٹ جائے، کہ بہت سی مائیں صحیح تربیت اور اعلیٰ فکر کی حامل نہیں ہوتی، انہوں نے اب تک اس بات کو نہیں سمجھا ہوتا کہ لڑکی اور داماد کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دینے میں ہی ان کی بہتری ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوں اور مفاہمت پیدا کریں، اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگی کے پروگرام کو ترتیب دے کر اس پر عمل کریں، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو مشورے اور مفاہمت سے اسے حل کریں۔ صحیح تعلیم و تربیت سے آری مائیں چونکہ اس حقیقت کو جو عین مصلحت کے مطابق ہے سمجھ نہیں پاتی، اس لیے اس فکر میں رہتی ہیں کہ داماد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اس لیے براہ راست اور بلا واسطہ طور پر ان کے امور میں مداخلت کرتی ہیں اور اس مقصد کے تحت اپنی بیٹی سے جو کہ ابھی جوان اور ناتجربہ کار ہے اور اپنی بھلائی برائی سے پوری طرح آگاہ نہیں اس معاملے میں مدد لیتی ہیں۔ اس کو داماد پر اثر انداز ہونے کے لیے آلائے کار کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ وہ حکم دیتی رہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کس طرح برتاؤ کرو، کیا کہو کیا نہ کہو۔ سادالو لڑکی اپنی ماں کو اپنا خیر خواہ اور مصلحت اندیش سمجھتی ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے کہنے پر عمل کرتی ہے۔ اگر داماد ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہا تو کیا کہنے، لیکن اگر اس نے سرتابی کی تو لڑائی جھگڑا رسہ کشی اور ضد کا سلسلہ شروع۔ یہ نادان عورتیں ممکن ہے اس سلسلے میں اس قدر سختی اور ہٹ دھرمی سے کام لیں کہ اپنی بیٹی اور داماد کو اپنی ضد اور خود سری پر قربان کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیں، بجائے اس کے کہ لڑکی کو نصیحت کریں، ساتھ نبھانے کی ترغیب دیں، تسلی دیں۔ برابر اس کے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، مثلا ہائے میری بچی کی قسمت پھوٹ گئی، کیسا خراب شوہر اس کے پلے پڑا ہے، کیسے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، فلاں کی زندگی کیسی اچھی گزر رہی ہے، میری بھانجی کو دیکھو اس کے کیا ٹھاٹ باٹ ہے، فلاں اپنی بیوی کے لیے کیسے اچھے اچھے کپڑے لاتا ہے، میری لڑکی بھلا کیا کسی سے کم ہے جو ایسی زندگی گزارے، ہائے میری بیٹی کے کیسے نصیب ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر کہی جاتی ہیں سادالو لڑکی کو شوہر اور اس کی زندگی کی جانب سے بدظن اور سرد مہر بنا دیتی ہیں اور بہانہ بازیوں اور باہمی رنجش کے اسباب فراہم کر دیتی ہیں۔ لڑکی کے دل میں زہریلے خیالات سرایت کر جاتے ہیں اور وہ بہانے تلاش کر کے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور اسے اذیت میں مبتلا کرتی ہے۔ اس صورتحال میں سخت قدم اس وقت آتا ہے جب لڑکی کی ماں بھی اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے اور زبانی عملی طور پر اس کی تائید بھی کرتی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز حتیٰ کہ طلاق دلانے اور اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ابھی چند دن پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے سوسائیڈ کر لی، اس کی 39 سال ایج تھی، اس کے 3 بچے بھی تھے۔ اس نے اپنی ساس
اور اپنی بیوی کے ہاتھوں پریشان ہو کر یہ خودکشی کا قدم اٹھایا، اور اس نے جو سوسائڈ لیٹر تحریر کیا اس نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا، چونکہ میری بیوی جس شہر میں میں کام کرتا ہوں آنے پر راضی نہیں ہوتی، اپنے ناروا سلوک سے مجھے اس قدر اذیت پہنچاتی ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ میری موت کی ذمہ داری میری بیوی اور اس کی ماں پر ہے۔ ظاہر ہے اگر لڑکیاں اس قسم کی نادان اور خود غرض ماؤں کی اطاعت اور فرما برداری کریں گی اور ان کے غلط اور غلیظ خیالات کا اثر قبول کریں گی تو یقیناً اپنے بسے بسائے گھر کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر دیں گی۔ لہذا جو عورت خوش و خرم زندگی گزارنے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کے افکار اور خیالات کو قبول نہ کرے، اسے 100% درست اور مصلحت کے مطابق درست تصور نہ کرے۔ ایک عقل مند اور ہوشیار عورت ہمیشہ احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کام لیتی ہے، اپنے ماں باپ کی گفتار اور تجاویز پر غور کرتی ہے، اس کے انجام اور نتائج کے بارے میں بھی سوچتی ہے اور اس کے وسیلے سے اپنی ماں کو پرکھتی ہے۔ اگر دیکھتی ہے کہ اس کی ماں تعاون کرنے والی عاقلانہ روش اپنانے کی ترغیب دلاتی ہے تو جان لیتی ہے وہ خیر خواہ، عقل مند اور مدبر خاتون ہے۔ اس صورت میں اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی عاقلانہ ہدایتوں کو قبول بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر دیکھے کہ اپنی جاہلانہ باتوں اور غیر عاقلانہ تجاویز کے ذریعے اس کو اپنے شوہر سے بدظن کرتی ہے اور اس کی بدبختی کے اسباب فراہم کرتی ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ نادان اور بدسلیقہ اور بد اخلاق عورت ہے۔ ایسے حالات میں ماں یا دوسرے رشتہ داروں کی غیر منطقی تجاویز اور فضول باتوں سے قطع نظر کر کے اپنے شوہر کی دیکھ بھال میں لگ جائیے اور اپنی ماں سے مناسب لہجے میں کہہ دیں کہ میرے مقدر میں اس مرد سے شادی ہونا لکھا تھا، لہذا اب میری بہتری اسی میں ہے کہ پوری تندہی اور سنجیدگی کے ساتھ اس مشترکہ زندگی کو میں اپناؤں اور خوشحال اور پرمسرت بنانے کی کوشش بھی کروں، اپنے اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھوں۔ وہی مجھ کو خوش نصیب بنا سکتا ہے، وہی میرا شریک زندگی موس و غمخوار ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں، ہم لوگ مسائل کو خود حل کر لیں گے۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہمیں پڑی تو ضرور آپ کو بلائیں گے۔ آپ کی مداخلتوں کے سبب ممکن ہے ہماری میرٹل لائف تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں ہماری آمد و رفت اور تعلقات خراب رہیں تو ہماری میرٹل لائف میں بالکل انٹرفیئر مت نہ کریں اور میری شوہر کی برائی بھی قطع نہ کریں، ورنہ میں آپ سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کو ان باتوں اور نصیحتوں کا ان پر اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے میں چینجنگ لاتی ہیں تو آپ ان سے تعلقات قائم رکھیں، ادروائز آپ اپنی اصلاح کرنے پر اگر وہ تیار نہیں ہیں تو آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے ناتا توڑ لیں۔ اس طرح ایک بہت بڑے مسئلے یعنی خاندان کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے خطرے سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اطمینان کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکیں گی۔ اسی صورت میں ممکن ہے رشتہ داروں کی نظر میں آپ کی عزت اور وقار کم ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کے شوہر کی محبت خوشنودی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی نظروں میں آپ کی عزت اور وقار بڑھ جائے گا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کے زیادہ بچے ہوں، شوہر سے محبت کرنے والی ہو، پاک دامن اور باحیا ہو، اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، خود کو غیروں سے محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، جب دونوں تنہا ہوں تو اس کے ارادوں پر عمل کرے، لیکن ہر حال میں شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ